بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قال انہوں نے فرمایا صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے، هذه ناقة، یہ ایک اونٹنی ہے، لہا شرب، اس اونٹنی کی بھی پینے کی ایک باری ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، اور تمہارے لیے بھی ایک مقرر دن کے پینے کی باری ہے۔ اس سے پیچھے والی آیات کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اعتراضات کیے، جن میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ بشر ہیں، یعنی ان کا ذہن نہیں مانتا تھا کہ بشر رسول ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں تو کم از کم ہمیں کوئی نشانی تو ایسی دکھلاؤ کہ ہم مان جائیں کہ بشر بھی اللہ کا رسول ہے، ورنہ جو ظاہری کیفیت ہے وہ انسانوں کی شکل ہوتے ہوئے ہمارے اندر اور آپ کے اندر تو کوئی فرق نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا کوئی واضح دلیل چاہیے، نشانی چاہیے کہ جس سے ہمیں تسلی ہو جائے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو وہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے اندر ان کو فرمایا قال هذه ناقۃ لها شرب، فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے، تو یہ اونٹنی جو ہے نا اس کا ایک دن مقرر ہے کہ یہ اونٹنی جتنا بھی پانی جو ہے نا اس بستی میں ہوتا تھا یہ اونٹنی پیا کرے گی، اور ایک دن دوسرا جو تمہارے لیے مقرر ہے تم اس میں سے پانی پیو گے۔ جس دن اونٹنی کا حصہ ہے نا اس دن تم میں سے کوئی بندہ پانی کے قریب نہیں جائے۔ تو وہ اونٹنی کے نکلنے کے اندر جو ہے نا کچھ احادیث ہیں، ایک حدیث جو ہے نا وہ ایک صحابی سے اس کی روایت ملتی ہے، مرفوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ نہیں پہنچتی، تو ابن کثیر نے بھی جو ہے نا اس کو نقل کیا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع حدیث نہیں پہنچتی۔ تو واقعہ ابن کثیر نے بھی جو نقل کیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب انہوں نے نشانی مانگی تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے گئے ایک پہاڑی کے پاس، اور دوسری حدیث جو روایت کی ہے ابن کثیر نے اس کے اندر یہ ہے کہ قوم والوں نے ایک پہاڑی کے پاس کھڑے ہو کر خود کہا کہ اس پہاڑی میں سے ایک اونٹنی جو ہے نا وہ صحیح سلامت جو بگن اونٹنی ہو، حاملہ اونٹنی ہو، وہ نکال کے دکھاؤ تو پھر ہم مانیں۔ بہرحال جو ان کی مانگ تھی، جو نشانی انہوں نے مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی ان کو دے دی۔ اس روایت کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ان سے وعدہ کر لیا کہ اگر میں اللہ سے وہ نشانی پوری کروا دوں جو تم مانگتے ہو
تو پھر وعدہ کرو کہ تم ایمان لاؤ گے۔ تو اس کے اوپر اس قوم نے وعدہ بھی کر لیا۔ ایک بات اس کے اندر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ جابر قسم کی قوم جو ہے، جو کسی کی سنتی ہی نہیں تھی، اگر وہ ایک بندے کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے اس چیز پر آمادہ ہو گئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کر لیتے ہیں، تو اس طرح کی نشانیاں ہمیں دکھلا دو تو اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ مان لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ اس کا رب ہے جو مدد کر رہا ہے ایسی قوم کے خلاف کہ جو قوم اتنی جابر قسم کی ہے کہ وہ کسی کی بات کو مانتی نہیں تھی۔ تو ایک بندہ ان کے سامنے آیا تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ صرف صالح علیہ السلام کے ساتھ نہیں، جتنے بھی پیچھے آپ نے واقعات پڑھے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا تو نمرود کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا مارنا، ایک جان ہے نا، ایک جان کو مارنا کوئی مشکل تو نہیں تھا، وہ تو ظالم نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو سولی چڑھایا اور مارا تھا، لیکن اللہ کی مدد اپنے پیغمبر کے ساتھ تھی تو وہ مذاکرات کے اوپر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑی سے بڑی سزا قوم والے دے رہے تھے، اللہ نے اس سزا سے اپنے پیغمبر کو بچا لیا۔ تو نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے بچایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بچایا، پیچھے والا واقعہ ہود علیہ السلام کو بھی اللہ نے بچایا، باقیوں کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو نظر یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ رابطہ اگر مضبوط ہو تو دنیا کے اندر بڑے سے بڑے مسائل بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو حل کر دیتا ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر جو ہے نا صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کو ان کے سامنے پیش کیا، فرمایا کہ ایک دن یہ اونٹنی پیا کرے گی، اور پیچھے سورہ اعراف کے اندر، سورہ ہود کے اندر پیچھے واقعات گزر چکے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اس کو آپ نے چرنے دینا ہے، تمہاری جو کھیتیاں نا یہ جہاں مرضی جائے تم اس کو روک نہیں سکتے، جس نے اس اونٹنی کو روکا یاد رکھ لو پھر وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دھمکی تھی، اور بڑی دیر جو ہے نا قوم نے اس دھمکی کے اوپر صبر بھی کیے رکھا۔ تو اونٹنی کیونکہ نشانی کے طور پر لی تھی تو ہر بندہ ڈر بھی رہا تھا کہ اگر ہم نے اس اونٹنی کا نقصان کیا تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے، یہ ڈر بھی موجود تھا۔ تو صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال هذه ناقۃ اللہ، فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، لہا شرب، اس کے لیے پینے کی ایک باری ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اور تمہارے لیے بھی ایک مقرر دن کی پینے کی باری ہے، ایک دن تم پانی استعمال کرو، ایک دن یہ اونٹنی پانی استعمال کرے گی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، فرمایا اس کو تم نے برائی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا، برے ارادے کے ساتھ اونٹنی کو نہیں چھونا۔ کسی کی نیت کے اندر اگر یہ فرق آ گیا کہ میں اس اونٹنی کو برے ارادے سے اس کھیت سے نکال کر کہیں دور جا کر اس اونٹنی کو ذبح کر دوں، نقصان کر دوں، تو یاد رکھ لو فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پھر بہت بڑے دن کا عذاب جو ہے نا وہ تمہارے اوپر آ جائے گا۔ تو یہ نہیں کہ تم آپس میں چالیں چلتے رہو کہ ہم کوئی نہ کوئی بہانہ لگا لوں کہ اس اونٹنی کو
اس بستی سے باہر نکال کے یا کوئی کسی طریقے سے ہم اونٹنی کا نقصان کر دیں گے تو تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، ایسی سوچ تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے، ورنہ بہت بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، فَعَقَرُوهَا بس انہوں نے کاٹ دیا اس کی کونچوں کو، مطلب اس کے جو پاؤں ہے نا، 4 پاؤں، وہ انہوں نے پاؤں کاٹ دی، چاروں کے چار۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ پس وہ ہو گئے شرمندہ نادم۔ آپ نے سنا ہے کہ اس قوم کے اندر 9 بندے جو ہے نا وہ بڑے سرکش قسم کے تھے، جن کو آپ اپنی زبان میں آج کے لحاظ سے کہ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جابر قسم کے اور مننے ترمنے ظالم قسم کے انسان جو ہے نا اس قوم کے اندر وہ تھے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جن کو کسی کی بھی لتھی چڑی کا کوئی فرق نہیں تھا، کسی کی نہیں مانتے تھے۔ تو ان 9 بندوں میں سے ایک بندہ جو ہے نا وہ حدیث کے اندر جو اس کا نام آیا ہے قیدار اس کا نام ہے، اس کو لوگوں نے ابھارا، اس کو آواز دی، اس کو بلایا، اس کو کہا کہ یار اس اونٹنی کا کوئی حل کرو، پورے معاشرے کے اندر تمہاری دہشت ہے، تمہارے بغیر کوئی سانس نہیں لیتا، ہر بندہ تم سے ڈرتا ہے، تو یہ ایک اونٹنی ہے جو کو روزانہ کے حساب سے ہمارا پانی بھی پی جاتی ہے اور ہمارے اوپر ایک نئی مصیبت کھڑی ہے، تو اس کا کچھ کرو۔ تو قوم والوں نے جو ہے نا اس اقتدار کو آگے لگا دیا اور اس ظالم نے جو ہے نا وہ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ تو یہ ابتدا تھی ان کے اوپر عذاب کے آنے کی، کہ جیسے ہی انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ کے قرآن کی آیت کیا کہتے ہیں، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، فوری طور پر سمجھ آ گئی کہ ہم سے غلط کام ہو گیا۔ یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم اللہ کے نبی کے قدموں میں پڑ جائیں اور جا کر معافی مانگ لیں، یہ سمجھ نہیں آئی۔ یہ سمجھ آ گئی کہ جو کام ہم نے کیا ہے نا اب عذاب ہمارے اوپر آنے والا۔ بھئی اگر عذاب آنے والا ہے، تمہیں پتہ چل گیا ہے، نشانیاں تمہارے سامنے واضح ہو رہی ہیں، تو اللہ کے بندو نبی تو تمہارے پاس، جا کے اس سے معذرت کر لو، وہ اللہ سے دعا کرے اور تمہارا یہ عذاب کسی طریقے سے ٹل جائے۔ تو اس طرف جو ہے نا وہ ذہن نہیں گیا کہ ہم معذرت کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ کے نبی کے سامنے جا کر جو ہے نا التجا کریں کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دے۔ اس طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے، صرف اس بات کے اندر پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ اونٹنی کو قتل کرنے والا اور اس کی کونچیں کاٹنے والا جو کام ہم نے کیا ہے نا یہ ہم سے اچھا نہیں ہوا، اب جو ہے نا ہماری شامت آنے والی۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً بے شک اس کے اندر البتہ ایک نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ اور نہیں ہے ان کی اکثریت ایمان لانے والی۔ تو اس صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے، اس قوم کے اوپر جو عذاب آیا وہ کیا تھا کہ یہ لوگ صالح علیہ السلام نے دوسری آیات کے اندر جو مفہوم ہے وہ میں کیونکہ یہاں پر موجود نہیں ہے، 3 دن کا ان کو ٹائم دیا کہ 3 دن جو ہے نا عیاشی کر لو جتنی کرنی۔ اب 3 دن بھی بڑے ہوتے ہیں کہ اگر تمہیں آثار نظر آ رہے ہیں تو 3 دن کے اندر توبہ ہی کر لو، پتہ تو چل گیا کہ اب ہم پکڑے گئے، تو 3 دن اللہ کے نبی نے دیے ہیں تو توبہ ہی کر لو، اللہ کے سامنے حاضری دے دو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان کے پاس فخر ہوتا ہے نا، تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تو اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے بھی جو ہے نا
وہ اپنی عوام کے سامنے معافی والا چہرہ بھی نہیں بنا سکتا۔ یعنی جو بندہ جس کی زندگی ایسے گزری ہے کہ وہ ہر ایک کے سامنے جو ہے نا بڑا ظالم اور جابر بن کے پھرتا تھا، تو وہ کیسے قبول کرے گا کہ میں اپنی ہی قوم کے سامنے جو ہے نا وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاؤں، اور جو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاؤں کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ عذاب کو ٹال لیا جائے۔ ان کا تکبر ان کو اس نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اس تکبر نے جو ہے نا اس توبہ سے ان کو روکا ہوا ہے۔ تو 3 دن کا ٹائم دیا تھا، 3 دن کا ٹائم گزر گیا۔ رات کے آخری پہر میں صبح سے تھوڑی دیر پہلے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کی آواز جو ہے نا ان کے اوپر نازل کی، اور وہ چیخ کی آواز جو ہے نا اتنی شدید قسم کی تھی کہ وہ بڑے بڑے اپنے آپ کو پہلوان سمجھنے والے کہ جو ہاتھوں کے ساتھ ہی پہاڑیوں کو تراش لیتے تھے، اس چیخ کی آواز کی وجہ سے زمین کے اوپر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے۔ اللہ نے تباہ کر کے رکھ دیا، اور وہ ان کے بڑے بڑے محلات جو تھے وہ بھی ان کو نہ بچا سکے، اور سرنگیں نکال کے انہوں نے جو پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے وہ بھی ان کو نہ بچا سکے۔ جہاں جہاں پر کوئی تھا، سرنگوں کے اندر بھی اور اپنے میدانی علاقوں کے اندر بنائے ہوئے محلات کے اندر بھی، چیخ ہر جگہ جا رہی تھی اور برابر ہر بندے کو اتنی سنائی دے رہی تھی، اور ہر بندہ جو مرا اس چیخ کی وجہ سے مرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس کے اندر ایک نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے بھی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب البتہ وہ غالب بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔